عبدالغنی نسیم صاحب، اگرچہ میں سنی ہوں مگر آپ وہ واحد شخص ہیں جس نے اللہ یاری کو راستہ دکھایا۔ آپ کے استدلال میں وزن ہے۔ سید منہال رضا: جناب آغا نسیم صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ صحیح ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ تھوڑی بہت حدیث پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے مسائل سمجھ گئے۔ آپ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کتنا ٹائم رہے ہو جو آپ کیا بول رہے ہو کہ ان کو حدیث سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں وضو کرنا بھی نہیں جانتے، باقی مسائل تو بہت دور کی بات ہے۔ سمیر خان: راوی کی طرف رجوع کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، یعنی کہنا چاہتا ہے روایات بہت زیادہ پڑھنی پڑے گی، اور ایک ان پڑھ شخص کیا کرے؟ عجیب بات حسن صاحب یعنی حسن الجاری صاحب کرتے ہیں، خود بھی تو تمام لوگوں کو اپنے رائے کی طرف بلاتے منواتے ہیں۔ عجیب۔ فرقان مجید: اللہ یاری نے کہا کہ مراجع کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے بلکہ حدیث اور اس کی شرح بیان کرنا چاہیے، تو بیوقوف آدمی فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہی تو حدیث کی شرح ہے۔ معصوم حسن: بھائی خود مولا نے کہا علم حاصل کرو لیکن اس پر غرور مت کرو ورنہ علم سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہی یہ اخباریت ہے، علم تو حاصل بٹ یہ غرور میں گمراہ ہو چکا ہے، جیسے شیطان غرور میں گمراہ ہوا، اور مرجعیت سے ان کو الرجی اس لیے ہے کہ مرجعیت میں اس کے پول کھول رہے ہیں۔ 14 سٹارز نالج: ہم نے دیکھ لیا ہے یاری کے فلاں، ہمیں پتہ ہے کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں۔ آج تو یاری صاحب کا جنازہ نکل گیا، دلیل کے انبار لے کے آئے تھے نسیم نقوی صاحب۔ بلال زیدی: یہ آدمی شیعت کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، مرجعیت کے خلاف جانے کتنے آئے اور چلے گئے۔ اگر مرجعیت غلط ہے تو پھر کیا شیعت کا سپہ سالار اس کو؟ توقیر حیدر: اللہ یاری کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا کہ حدیث کی وضاحت کیسے کرتے ہیں، عوام کے لیے مغالطہ ایجاد کر رہے ہیں، تو عوام کیسے حدیث کو سمجھے گی جو کہ علم حدیث کے الف سے بھی واقف نہیں ہے۔ اللہ یعنی اخباری ہے، وہ حدیث کے ظاہر کو دیکھتا ہے، مفہوم کو نہیں جانتا، اس لیے ادھر ادھر کی مار رہا ہے، اسی وجہ سے وہ ابھی تک الفاظ میں پھنسا ہوا ہے، مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا صاحب نے اچھی طرح سے وضاحت کی ہے، فرار اللہ یاری کر رہا ہے مغالطے ایجاد کر کے۔ بلال علی: حیدر بھائی کوئی کمنٹ کرنے والے تھے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر آپ جدید مسائل پر احادیث پیش کریں، پھر ہم مان جائیں گے کہ مجتہد فضول ہیں۔ الفت حسین: علامہ نسیم صاحب بالکل صحیح فرمایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ زہرا: اللہ ہمارے تمام مجتہدین کو سلامت رکھے۔ سید بادشاہ: قبلہ مولانا شیخ نسیم نقوی صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے، 18 لائکس آئے ہیں اس پہ۔ کاظم عباس: سید نسیم عباس نے بہت اچھے جواب دیے ہیں، اس پہ 46 لائک آئے ہیں اس کمنٹ کے اوپر۔ 8863 یہ کمنٹ دے رہے ہیں، وی شوڈ ناٹ ڈیوائڈ آور سیلوز آن اسمال میٹرز، we need more than ever to be united and fight for the bigger meanings۔ اس پہ 8 لائک آئے ہیں۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے چھوٹے مسئلوں پہ، ہمیں اس سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے اور بڑے مقاصد کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے۔ یوزر ایم وی کہتے ہیں منافقین کو سمجھو، وہ آپ کے بیچ 90% باتیں اچھی کریں گے لیکن 10% بتائیں گے ایسی کریں گے جو آپ میں تفرقہ پھیلا دیں۔ یعنی یاری سنیوں کو تو اصلاح کے لیے اچھا کام کر رہا ہے لیکن جو تفرقہ شیعہ
کے اندر پھیلا رہا ہے وہ خراب کام خطرناک کر رہا ہے۔ یوزر NQ1DI ماشاء اللہ سید خوب استدلال کی، 2 بندوں لائک کیا۔ علمدار آگے کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی میں نے ایک کالج سے ڈگری اگر میں لیتا ہوں اور بعد میں اس کالج کو میں بولوں کہ نہیں یا کہ یہ کالج غلط ہے تو پھر کیا میری ڈگری پہ سوال نہیں اٹھے گا؟ کیا میری ڈگری ایکسیپٹیبل ہوگی؟ یوزر کیو جہاں تک مجھے سمجھ آئی بھائی علامہ صاحب کی بات صحیح ہے۔ حامد حسین کہتے ہیں حسن اللہ یاری آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے کشمیر میں نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ محسن علی بھٹ بے وقوفوں کی طرح ہنستا ہے یہ حسن اللہ یاری۔ حسن اللہ یاری اب دوبارہ تقلید پر بحث نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ علامہ نسیم نقوی صاحب سے نسیم جیت چکے۔ سلامت رہیں آیت اللہ نسیم نقوی صاحب، بہت خوب بیان کیا آپ نے۔ اللہ ہمارے تمام مجتہدین کو سلامت رکھے۔ مرجعیت زندہ باد۔ غیبت کبریٰ میں تقلید ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھا کر امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ حسن اللہ یاری آپ ہمارے آیت اللہ کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ بغیر تقلید کے تمام اعمال باطل ہیں۔ علامہ نسیم عباس نقوی کی باتوں میں وزن ہے۔ اس مناظرہ میں جس اللہ یاری کے دلائل بہت کمزور ہیں، علامہ صاحب کی گفتگو مدلل ہے۔ اللہ یاری مناظرہ ہار گیا۔ ZM نقوی کہتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ یاری صاحب کے دلائل کمزور ہیں۔ محبان کربلا کہتے ہیں میں اس پورے مناظرے میں اب تک یہ سمجھا ہوں کہ نقوی صاحب دلیل دے رہے ہیں اور یہ اللہ یاری ہنس رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یہی کچھ سمجھ آیا۔ میں نے اس مناظرے کو وہاں تک دیکھا جہاں پہ شاہ صاحب نے کہا کہ میری نماز کا وقت نکل رہا ہے، لیکن شخص پھر بھی ہنس رہا ہے کیونکہ اس کی نزدیک نماز کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جناب قبلہ شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں ایسے لوگوں سے بات کر کے، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے جلد سے السلام علیکم کہو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ شخص صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہے، دین کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھا۔ علی well done علامہ نسیم صاحب, you have put very responsible point. I am convinced with your arguments. Allah Yari is an arrogant person. علامہ نسیم صاحب بہت خوب، آپ نے بڑے معقول نکات دیے، میں آپ کے نکات سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور اللہ یاری ایک غیر معقول پرسن ہے۔ آگے جسٹ فن کہتے ہیں اللہ یاری صاحب تھوڑا دماغ یوز کریں، ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ 1636 والے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آیت اللہ صاحب you have clarified my doubts. hope اللہ یاری صاحب کو ہدایت ملے۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ آیت اللہ صاحب آپ نے میرے شک دور کر دیے، امید اللہ یاری کو ہدایت ملے گی۔ 3 لائک ملے ہیں اس پہ۔ آگے لرن لائف لاف والے کہتے ہیں only for new مسائل مرجعیت is to be followed. نماز روزہ already explained by اہل بیت نبی علیہ السلام، اہل بیت النبی۔ کہتے ہیں نئے مسائل میں مرجعیت کی تقلید ہونی چاہیے، نماز روزہ کے مسائل تو اہل بیت کی حدیث سے واضح ہیں، سو مرجعیت از واجب، پس مرجعیت Allah Yari is YouTuber and tends to increase viewership to earn YouTube money. اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہے، وہ اپنے جو ہے نا ویورز بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ پیسے کما سکے۔ عقیل حسین کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ مجھے بہت پسند ہے، مگر اگر ہم شیعہ مذہب میں تقلید نہ مانے تو ہم شیعہ اتحاد کیسے کریں گے؟ حال ہی میں داعش کو شکست کیسے ملتی اگر مجتہد تقلید نہ ہوتی؟ کیسر عباس ماشاء اللہ سید نسیم نقوی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں باتوں کو واضح کیا اور جوابات دیے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ زبان کو استعمال اور صحیح استعمال
کیا کہ شریعت کی بات میں زبان اپنے لفظ نہ بولے، یا قرآن بولے یا حدیث۔ یہ سعدیہ 16-210 نمبر سے کہہ رہی سید نسیم عباس شاہ صاحب، رائٹ۔ پھر کہا ماشاء اللہ مولانا نسیم صاحب، اور پھر مرجعیت زندہ باد۔ ہر آدمی فقیہ نہیں، وہ حدیث سے اپنی مرضی کے میننگ نکال سکتا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی حجت ہونے اور غیر معصوم کی طرف رجوع کرنے کا اس حدیث میں واضح حکم ہے، جس کی اللہ یاری مخالفت کر رہا تھا۔ یہ اللہ یاری امریکی نمک خوار پٹھو ہے، اس کا کام ہے شیعہ کو شیعہ سے اور سنی کو شیعہ سے لڑوانے اور فساد کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے۔ اس کی بکواس سننا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ شاکر علوی، جزاک اللہ سید نسیم نقوی صاحب، خدا آپ جیسے علماء حق کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ عظمت علی کہتے ہیں بدقسمتی سے اللہ یاری صاحب قدیم مراجع فقہا کو مانتے ہیں اور انہی کے کتب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن موجودہ مراجع کا انکار ہی ہے۔ وی نیڈ مرجعیت ٹو سروائیو ایز اے نیشن۔ ہمیں مرجعیت کی ایز اے قوم، اپنے آپ کی بقا کے لیے ہمیں مرجعیت کی ضرورت ہے۔ علامہ نسیم صاحب کا دلیل زبردست ہے۔ اللہ یاری صاحب انٹرپٹ کرنے کے بجائے کچھ نہ کر سکے، یہ امیر مختار کا کمنٹ ہے۔ محسن حسین کہتے ہیں ویری لاجیکل کمنٹس بائی مولانا، برادر حسن نیڈس ٹو ریوزٹ۔ مولانا یعنی نسیم نقوی صاحب کی طرف سے بڑے منطقی نکات دیے گئے، اور حسن بھائی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ پہ یعنی نظر ثانی کرے۔ اور پھر شاکر کہتے ہیں نیچے، شیخ وارث کہتے ہیں ویل ڈن مولانا نسیم صاحب، مرجعیت زندہ باد۔ مولانا نسیم صاحب زندہ باد، بہت اچھے، اور مرجعیت زندہ باد۔ اس کے بعد ہیومن سرونٹ کہتے ہیں میرے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن علماء کی توہین نہ کرے، یعنی حسن علی یاری توہین نہ کرے۔ شیئر لور کہتے ہیں علامہ نسیم صاحب ویل ایکسپلینڈ۔ یہ 1908 والے کریں دیر شوڈ بی کنڈیشن حسن اللہ یاری شوڈ ناٹ ڈو فیشیل ایکسپریشن وچ ڈی موٹیویٹ اینڈ اٹ از اے سائن آف illiterate پرسن، کہ کچھ شرطیں ہونی چاہیے مناظرے میں، اور یہ جو چہرے کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ یاری ایک جاہل انسان ہے۔ اور نیچے مرتضیٰ حسین کہتے ہیں جزاک اللہ نسیم صاحب۔ کربلا انسانیت پھنس گیا بیچارہ اللہ یاری، آج بخلاہٹ اور لکنت دلیل ہے۔ دوسرا، جزاک اللہ سرکار نسیم صاحب زندہ باد۔ اس بحث کرنے سید یاور عباس، سلام، بہت اچھی گفتگو تھی، پوری سنی ہے الحمدللہ۔ بس اس گفتگو میں مجھے اللہ یاری صاحب کا غیر سنجیدہ رویہ نظر آیا۔ وہ ہر چیز جو مذاق و مذاق میں لے رہے تھے، جبکہ یہ عوام الناس کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ سردار احمد خان نجفی صاحب نے لاجیکل بات کیا ہے، بہت قوی بات کی ہے۔ حدیث کی روشنی میں پرانے مسئلوں کے حل کے ساتھ ساتھ نئے جنم لینے والے مسائل پر بات کرنے کے لیے رجوع کی بات کی ہے۔ بہت اچھا کیا۔ اللہ یاری صاحب کے ایگو پرابلمیٹک ہے، یعنی انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ علی لودھی، لو یو اللہ یاری صاحب، مگر سارے لوگ آپ کی طرح سمجھدار نہیں، سارے اتنے بک کا مطالعہ نہیں کر سکتے اور احکام امام علیہ السلام اور دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ مرجعیت سے یہی فائدہ ہے، ہمیں صرف they can explain، وہ واضح کر سکتے ہیں، so we can learn easily، ہم آسانی سے ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ ہی یہ آپ کو خدا ہدایت۔ احمد شہزاد، اللہ یاری صاحب یہاں تو آپ مرجعیت کی مخالفت
کر رہے ہیں اور دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت خود بہت بڑے مرجع بن جاتے ہیں، قرآنی آیات اور احادیث کے من مرضی مطلب نکالتے ہیں، یہ کھلا تضاد ہی ہے۔ رمضان مہدی سرگانا، سید نسیم عباس نقوی صاحب، یہ مناظرہ سن کے دل سے دعا۔ ٹیم انڈیا لداخ، سید نسیم ویل ڈن، پیڈاگو اسکول سائنسز۔ پیارے اللہ یاری صاحب آپ کمال ہیں، اور نیچے موجود کمنٹس گواہی دے رہے کہ عوام کو مجتہد کا استنباط سمجھ میں آ رہا ہے۔ علامہ نسیم عباس نجفی صاحب نے مروجہ تقلید سسٹم کا خوبصورت دفاع کیا۔ ہمارے لیے دونوں اسکالرز سر کا تاج ہیں، دونوں عالم ہیں اور اختلافات کے باوجود مدلل گفتگو کی ہے۔ تقلید کا سسٹم زیادہ عوام فہم ہے۔ سید ناصر، it's proven Naqvi Sahib won this debate one-sided without any effort. Alayari is just a kid who is still learning. Naqvi Sahib, you proved that marjiyat is necessary. ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب نے یک طرفہ اس مناظرے کو جیت لیا ہے، کوئی اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، اور اللہ یاری جو ہے نا وہ ابھی ایک بچہ ہے، ابھی سیکھ رہا ہے۔ نقوی صاحب آپ نے ثابت کر دیا کہ مرجعیت ضروری ہے۔ قربان مہدوی، سید صاحب نے بہترین استدلال کیا۔ اللہ یاری صاحب اول سے آخر تک ایک ہی بات دھرتے رہے، نہ سید کی بات کو رد کر سکا نہ اپنے موقف کو ثابت کر سکا۔ مظہر عباس، اللہ یاری صاحب نے جو مجتہدین کی کتابیں دکھائی ہیں، یعنی اپنی بات کو ثابت اور آگے کی بات کو رد کرنے کے لیے، مجتہد کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ ہر مجتہد اپنا استدلال خود کرتا ہے، اور زمانے کے حساب سے ضروری نہیں ہے کہ استاد شاگرد سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تقلید زندہ مجتہد کی ہوتی ہے، مرحوم کی نہیں۔ مجتہدین امام خمینی سے اختلاف کرتے تھے کہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا انتظار کریں، لیکن امام خمینی کہتے تھے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا، میں نے امام زمانہ کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ دو آدمیوں کی مثال ہے، ایک آدمی تقلید کرتا اور ایک آدمی تقلید نہیں کرتا، خود حدیث سے عمل کرتا ہے۔ جب آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے غلط عمل کیا ہے، جس نے اپنی سمجھ سے عمل کیا ہوگا وہ کہے گا میں نے تو اس حدیث کا یہ مطلب نکالا، اور جس نے تقلید کی اس کا فقیہ اس کا جواب دے ہوگا۔ شاہد، نسیم نقوی صاحب نے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ محمد اقبال، سامراج کو خوف ہے، خوف صرف مرجعیت سے ہے، مرجعیت کی وجہ سے ہی ISIS یعنی داعش کا ملعونوں کو جنم واصل کیا تھا، 42 ممالک کے اتحاد کو شکست دے دی، اسرائیل بھی مرجعیت کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ اور انصاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یاری کو ہدایت دے۔ مرتضی، اللہ یاری بھائی آپ نے اس رجوع والی حدیث کو مان لیا ہے، آپ تو کہتے تھے یہ حدیث غلط تھی، آپ کی باتوں میں تضاد ہے۔ لاسٹ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں اگر یہ حدیث سمجھ سکتے ہو تو اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کوئی اصول نہیں، ہر کلام میں بعض اس سے سمجھ سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ یاری نے جو اصول بنایا یہ ٹھیک نہیں، بعض چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی، بعض آتی۔ This sequence of proving by Hasan al-Yari is erroneous، یعنی یہ چیز اللہ یاری کی طرف سے غلط ہے۔ مرتضی، اللہ یاری صاحب آپ کو نجف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں جا کر مناظرہ کریں، یعنی فقہا کے ساتھ بیٹھیں، عوام کے سامنے اپنا علم ثابت نہ کریں، فقہا کے سامنے ثابت کریں۔ MD سید، اللہ یاری کا لباس امام علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے کیا اللہ یاری انگریزوں کی تقلید میں ہے؟ MD سید، اس بیوقوف اللہ یاری کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امام زمانہ علیہ السلام نے حدیث کی جانب رجوع کرنے کا نہیں کہا،
یعنی کہ حدیث لو، بلکہ راویوں کی طرف رجوع کرنے کا ہے، یعنی وہ راوی جو پچھلے حدیثوں سے آئندہ کے مسائل دیں ان کی طرف رجوع کریں، یعنی فقہا کی طرف رجوع کریں۔ حسن شاہ زیب، ماشاء اللہ، قبلہ نسیم عباس نقوی صاحب سلامت رہیں، بہت مدلل گفتگو کی آپ نے، احسن، بارک اللہ۔ اللہ یاری ایجوکیٹڈ ہے لیکن آیت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ محمد نواز کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہمیشہ شور زیادہ کرتا ہے، اس عیاری کا سب سے بڑا مناظرے کا ہتھیار شور ہے۔ دیکھیں 35 منٹ تک جب دلائل سے بات نہیں بنی، شور شروع، چور مچائے شور۔ علی، مرجع کے خلاف یو ایس اے نے پیسہ دیا ہے اس کو، شیم آن ہم، مرجع ہماری جان ہے۔ نواب کہتے ہیں اللہ یاری صاحب ماشاءاللہ آپ کا سوٹ اور واچ کتنے ڈالر کی ہے؟ یعنی کافی مہنگی ہے ماشاءاللہ۔ ذریعہ کہتے ہیں امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو فقہاء میں سے اپنے دل کی خواہشوں کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہو اور مولا کے امر کو ماننے والا ہو، عوام پہ واجب ہے اس کی تقلید کریں۔ رینڈم کلکس کہتے ہیں علامہ نسیم صاحب کو میں نے پہلی بار دیکھ کر سنا ہے، جبکہ اللہ یاری صاحب کو ہمیشہ سنتا ہے۔ اللہ یاری صاحب اپنے منوانے کے چکر میں نہ رہیں، اگر کوئی آگے سے مدلل گفتگو کر رہا ہے تو اس کو حوصلے سے سننا اور تسلیم کیا جانا چاہیے۔ شور ڈالنے سے آپ کی حقانیت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس پہ 58 لائک آئے ہیں، یعنی یہ بات 58 لوگوں نے اس بات کو پسند کی ہے۔ سلمان صاحب کہتے ہیں اللہ یاری صاحب اپنی گفتگو کرنے کے انداز کو تبدیل کرو، شاید تم کو یہ گمان ہو گیا کہ تمہاری ہر بات یا دلیل 100% درست ہے، تو یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ یاری صاحب تم نے مرجعیت کو رد یا باطل ثابت کرنے کا جو فتنہ کھڑا کیا ہے، شاید ایک حد تک سطحی علم رکھنے والوں کو تم اپنی سوچ یا نظریے کی جانب راغب کر لو گے، لیکن تمہارے نظریے سے متفق ہونے والا شخص 100% ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہارا فتنہ اس سے مسلسل مضطرب رہنے پر مجبور کرے گا، کیونکہ بظاہر تمہاری دلیلیں مجلسی علم رکھنے والوں کے لیے مرجعیت کے خلاف اکسانے کو آپ بہت شاندار اور سطحی علم رکھنے والوں کو آپ کی دلیلیں شاندار اور جاندار نظر آتی ہیں، لیکن امام وقت کی غیبت کبریٰ کے دوران شیعوں کو متحد اور ان کی رہنمائی کس طرح ممکن ہوگی، یعنی مرجعیت کے بغیر۔ ظہیر خان، آج حسن اللہ یاری صاحب کی ہوا نکل گئی ہے، آج اللہ یاری واقعی ہار گیا ہے۔ ڈاکٹر شائنی، اٹس بیڈ ٹو گفٹ یور ٹائم اینڈ دین کیپ انٹرپٹنگ، اٹس ناٹ سویلائزڈ وے ٹو ٹاک۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یاری صاحب نے اپنا ٹائم گفٹ کیا اور پھر بعد میں درمیان میں کاٹتے رہے، یہ گفتگو کرنے کا مہذب طریقہ نہیں ہے۔ حسین، آقا نسیم صاحب نے بہترین انداز میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کلام کی توضیح فرمائی ہے، جو عوام الناس کے لیے قابل فہم۔ اگر اللہ یاری کا موقف درست ہے، عوام حدیث سمجھ سکتے تو ہم یہی معنی سمجھتے جو آقا نسیم نے سمجھایا ہے۔ اگر ہم نے غلط سمجھا ہے تو آپ دونوں کی اتنی طویل گفتگو کے باوجود جب ہم ایک حدیث کے حقیقی معنی نہیں سمجھ پا رہے تو باقی تمام ممال کی حدیث کو کیسے خود سمجھ۔ سید محسن، آیت اللہ ہی ہوتا ہے، بہترین دلیلیں دیں۔ یوزر ایف ٹی، علامہ صاحب زندہ باد اینڈ اللہ یاری مرد آباد۔ آگے عرفان صاحب کہتے ہیں فرسٹ ٹائم آئی ہیو سین سر اللہ یاری لوزنگ ٹو سم ون ہیونگ مور لاجیکل آرگومنٹس۔ پہلی دفعہ یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے اللہ یاری کو دیکھا ہے کہ وہ لوز کر رہے ہیں، یعنی ہار رہے ہیں کسی کے عقلی دلائل کے سامنے۔ نقی سید، one cannot ignore the views of debate on مرجعیت with مولانا سید نسیم عباس نقوی۔ 13 بندوں نے ایگری کیا ہے اس بات کو کہ کوئی بندہ
جو باتیں مولانا نقوی صاحب نے کی ہیں ان کو مرجعیت کے حوالے سے ان باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا کمنٹ اگلا میر صاحب کہتے ہیں پہلی بار حسن الجاری کو دلائل میں کمزور پایا، پر خوشی اس بات کی ہے کہ مخالفت میں بھی علم کا پہاڑ شیعہ ہی تھا کہ پہلی دفعہ ہاں یہ تو واضح ہو گیا۔ تحفہ جتانا اگلا کمنٹ ہے، حرام ہے کوئی نہ کوئی تو اس دنیا میں ہوگا۔ پیارے اہل بیت والے کہتے ہیں میں نے آج تک اللہ عالی جناب شیخ حسن العیاری صاحب کو کسی بھی مناظرے میں ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی اس اعتراض پہ ایک بار تو میں بھی مجتہدین کے بارے میں شک میں پڑ گیا تھا، لیکن آج آغا نسیم نے میری آنکھیں کھول دیں اور آج پہلی بار اللہ یاری صاحب مناظرہ ہار گئے۔ اور نیچے سجاد صاحب کہتے ہیں حسن العیاری صاحب میں سوال یہ ہے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو کیسے وہ دین سیکھے گا مجتہدین کے بغیر؟ آصف بخاری صاحب کہتے ہیں حسن العیاری صاحب میں آپ کو عالم سمجھتا تھا، لیکن آپ فارغ ترین انسان ہیں اور بدتمیز بھی ہیں، میں آپ کو ان سبسکرائب کر رہا ہوں، اخباری ہے۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے کمنٹ کہہ رہے ہیں علامہ نسیم صاحب پرووڈ اٹ فائنلی، مرجع زندہ باد، لانگ لیو مرجعیت۔ 22 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے کہ علامہ نسیم صاحب نے ثابت کر دیا فائنلی طور پہ مرجعیت زندہ باد ہے اور مرجع زندہ رہے۔ اس کے بعد کمنٹ میں اگلا مرزا صاحب کہتے ہیں اس ویڈیو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حسن العیاری کے پاس آداب گفتگو نہیں ہے۔ اور اگلے کمنٹ میں ہے شیخ العیاری یہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ علم دے مگر عاجزی اور انکساری کے ساتھ سادات کا احترام دے۔ یہ 3046 والا کہہ رہا ہے کہ حسن العیاری کی حقیقت یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کو ختم کرے، یہ نسل یہود اور ان کے بھوکے کتے مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ اب یہ شیعت کو اسلام کے نام پہ وہ انسانی جبلت جسے فکری آزادی کہا جاتا ہے اس کو ختم کر کے ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتے جاؤ۔ تیسری بات یہ کہ یہ اب شیعت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، ورنہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ فتویٰ کا استنباط قرآن مجید، حدیث رسول اللہ اور ائمہ علیہ معصومین علیہ السلام اور عقل سے ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرف یہ آدمی اپنے مد مقابل ہنسی مذاق کے ذریعے نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ 67 والے کہہ رہے ہیں اللہ یاری یہ شیعہ عالم ہے، سنی عالم نہیں ہے، تم الفاظ سے نہیں کھیل سکتے۔ آگے کہہ رہے ہیں سید اللہ یاری تم سنیوں سے مناظرہ کرتے ہو، اچھے لگتے ہو، علماء سے پگا مت لو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ آغا علی موسوی کہتے ہیں گریٹ آیت اللہ صاحب۔ کہتے ہیں کہ اللہ یاری وہی بات کر رہا ہے جو عمر نے کی تھی کہ مجھے قرآن کافی ہے، اور بعد میں جب مسئلے آتے تو پھر مولا علی کے پاس جانا پڑتا۔ کہہ رہا ہے کہ عوام کو حدیث سناؤ، انہیں سمجھ آ جاتی، یہی کافی ہے۔ اگر ایک بندہ خود کسی کتاب سے حدیث پڑھتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ کس سے سمجھے گا؟ سوچنے کی بات۔ اقوال برگزیدہ والے کہہ رہے ہیں پہلی بار کسی شیعہ عالم نے اللہ یاری کو بے نقاب کیا ہے۔ نجف علی کہہ رہے ہیں مرجعیت بہت ضروری ہے ورنہ وہ ریوڑ کی طرح ہو جائے گی جن کی کوئی گلابانی نہیں ہے۔ جانور کے ایک گروہ کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک چوپان کی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص اس دور غیبت میں۔ اور علی نقی کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف ابوبکر عمر عثمان والوں کے ساتھ مناظرہ کیا کرو، علم والوں کے ساتھ نہ کرو، آپ کے فالورز کم ہو جائیں۔ اور عباس کہہ رہے ہیں کہ یاری صاحب چرس بیچنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا دین بیچنا، اللہ سے ڈرو۔ یاری صاحب آپ کیا واقعا مولانا کی بات نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہانیہ زارہ کے نام سے ایک کمنٹ ہے علامہ سید نسیم نقوی ویری گڈ، میں مرجعیت کو اہم نہیں سمجھتا تھا لیکن آپ کی باتوں سے استدلال سے مان گیا۔ امید رضا کہہ رہے ہیں مرجعیت
is proud in this مناظرہ well done نقوی صاحب love you 42 لوگوں نے اس کمنٹ کو لائک کیا ہے کہ اس مناظرے میں مرجعیت ثابت ہو گئی ہے نقوی صاحب بہت اچھے اللہ یاری صاحب یہ مناظرہ آپ پھنس گئے ہیں آپ تھوڑا غور کرو ڈریمز بیگ والے کہہ رہے ہیں اللہ یاری از کلین بولڈ یو نیڈ ٹو لرن سچ میٹرز یور سیلف فرام مجتہدین اللہ یاری بالکل بولڈ ہو گئے یعنی شکست کھا گئے ہیں اور آپ کو مجتہدین سے چیزیں سیکھنی چاہیے اور اگلے کمنٹ میں کہہ رہے ہیں جن کو 22 لوگوں نے لائک کیا کہ ماشاءاللہ آیت اللہ صاحب گریٹ پوائنٹ آف ویو کہ آپ آیت اللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت بڑا عظیم ہے مرجعیت مسٹ ٹو کیپ اس شیعہ یونائٹڈ مرجعیت ضروری ہے ہم سب کے اتحاد کے لیے نو فرقہ ڈیو ٹو مرجعیت کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں ایوری اسٹوڈنٹ نیڈ ٹیچر ٹو لرن ہر طالب علم کو ٹیچر کی ضرورت ہے سیکھنے کے لیے اونلی بکس وڈ ناٹ ہیلپ مچ صرف کتابیں زیادہ سپورٹ اور ہیلپ نہیں کرتی بزرگ والے کہہ رہے ہیں چور مچائے شور اگر انصاف کے تقاضے سے دیکھا جائے تو نسیم عباس نے علمی انداز میں اللہ یاری کا جنازہ نکالا ہے اور اسی طرح کہہ رہے ہیں بہت خوب نسیم عباس صاحب 11 لائکس اس پہ آئے قاسم عباس کہہ رہے ہیں نسیم عباس نے بہت اچھے جواب دیے ہیں 48 لوگوں نے اس بات کو لائک کیا ہے ایم جہانگیر کہہ رہے ہیں گڈ سمیر خان کہہ رہے ہیں بہت زیادہ خوب بات ہے علامہ نسیم صاحب کی مولا سلامت رکھے 30 لوگوں نے اس بات کو لائک کیا ہزارہ والے کہہ رہے ہیں بصیرت رکھنے والوں کے لیے حق واضح ہے خداوند متعال مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے مولانا صاحب کی ہمت ہے کہ اس کی بے ادبی برداشت کر رہے ہیں مجتبی علی کہہ رہے ہیں شیطان یاری صاحب کے پاس مغالطہ کرنے کا بہت ہی بڑا فن اور ہنر موجود امریکہ میں رہ کر وہ جس مرجعیت کو خراب کرنے کے چکر میں اصلی تکلیف امریکہ اور اسرائیل کو ہے اس لیے یہ مناظرہ شیطان یاری کی طرف سے مغرضانہ ہے داعش کی شکست کے بعد سے امریکہ نے مرجعیت اور ولایت فقیہ کو مختلف حربوں کے ذریعے سے ارشد حسین کہہ رہے ہیں اللہ یاری صاحب مرکزیت کو ختم کرنے کے درپے ہیں جیسے قبلہ نے بڑی اچھی مثال دی کرونا سے متعلق دشمنان اسلام بڑی بڑی چالیں چل رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے جیسے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہاتھ نہیں ملانا ہم لوگوں نے نماز کو صفا کرنا سے لوگوں سے دور کر دیا مساجد لوگوں نے جانا چھوڑ دیا دشمن اسلام روایت سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو گیا آپ مرجع کی طرف رجوع نہ کرتے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے مرجع بتا سکتے ہیں کہ ہمیں دشمن اسلام سے اور بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ مسائل کے بارے میں اتحاد کر سکتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں گریٹ آیت اللہ سے نسیم 18 لوگوں نے اس بات کو لائک کیا علماء وائس کہہ رہے ہیں شیخ علیہ صاحب کے پاس ادب بالکل بھی نہیں ہے نہ عمر کا لحاظ کرتے ہیں نہ سید ہونے کا سامنے والوں کو فوراً نیچے دکھانے کے لیے طنز کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں عابد صاحب کہہ رہے ہیں مسٹر نقوی پوائنٹ آف ویو از ہارٹ ٹچنگ ان مائی ہمبل اوپینین ایوری نیشن ریلیجن سیکٹ نیڈز اے لیڈرشپ فار گائیڈنس یہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب کے پوائنٹ آف ویو بہت دل کو جو ہے نا لگنے والے ہیں میرے خیال میں ہر مذہب کو ہر فرقے کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو انہیں گائیڈ کرے 923 والے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو مولانا نسیم عباس بہت اچھا آپ نے جواب دیا آپ کو جناب حسن اللہ یاری صاحب آپ ایک عالم ہیں آپ کو شیعوں کو جوڑنا چاہیے توڑنا نہیں چاہیے اللہ سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے 11 لوگوں نے لائک وائس والے کہہ رہے ہیں جس حدیث کو علامہ اللہ یاری جیسا عالم نہیں سمجھ سکا مراجع سے منحرف ہے تو عام مسلمان کیسے سمجھ سکتے ہیں ایک محترم نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ایک امت میں سے کچھ لوگوں کا نظریہ تھا قرآن کافی ہے جس طرح رسول خدا پر اپنا جانشین نہ بنانے کا الزام ہے
اسی طرح امام پر بھی الزام ہے کہ دور غیبت میں امام امت کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ دین وہ ہے جس کو عقل تسلیم کرے، جو عقل میں نہ ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام زمانہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ کوئی رہنمائی کے لیے قیادت کرنے والی کوئی شخص نہیں چھوڑ گئے، کوئی نظام نہیں چھوڑ گئے، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ شمس عابدی کہتے ہیں یہ سنی علماء کو ہرا کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگا ہے، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اللہ یاری بلا وجہ ضد پر اڑا ہوا ہے، تقلید کی مخالفت میں کوئی مدلل دلیل نہیں دے رہا ہے۔ حق حیدر والے کہہ رہے ہیں زندہ باد آیت اللہ صاحب، دل کو سکون مل گیا آپ کی گفتگو سے۔ 13 بندوں نے اس پوائنٹ کو لائک کیا ہے۔ محمد نذیر کہہ رہے ہیں بہت علماء ریسپیکٹفل ہیں ہمارے لیے، لیکن پہلی دفعہ سید نسیم نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا مرجعیت کو۔ اور دوسرا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پاورفل والے کہہ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری نے بہت کوشش کی مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ In this debate نقوی صاحب is more effective، کہ بہت اچھا اور بہت بڑے اچھے عظیم پوائنٹ دیے ہیں اس ڈسکشن میں۔ نقوی صاحب نے بہت مؤثر تھے، 26 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ آگے پیر مولا علی والے کہہ رہے ہیں 45 منٹ دھوکہ ہے، اللہ یاری پھنس گیا ہے، یہ اللہ یاری سنیوں کو پھنساتا ہے، بٹ اب یہ پھنس گیا ہے کیونکہ علی کے شعر کے سامنے۔ 4 لوگوں نے لائک کیا۔ ڈاکٹر حسین زیدی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم اللہ یاری صاحب، آپ بھی تو لوگوں سے اپنی تقلید کروا رہے ہیں نا، یہ کہہ کے کہ تقلید حرام ہے، یہ کس نص کے مطابق ہے؟ 8 لوگوں نے اس بات کو لائک کیا۔ یہ اوپر کہہ رہے ہیں یو شوڈ پٹ آن اسلامک ڈریس، کہ آپ کو اسلامی لباس پہننا چاہیے۔ اور دوسرے یاور عباس کہہ رہے ہیں آیت اللہ سے نسیم عباس نقوی نجفی صاحب نے 100% رائٹ، کہ آیت اللہ نجفی صاحب جو ہے نا 100% درست ہیں۔ 2 ٹوک والے کریں ماشاءاللہ علامہ نسیم رضوی صاحب حق کو مدلل طریقے سے واضح کیا۔ اور اگلے کہہ رہے ہیں کہ اگلا کمنٹ اب تک میں اللہ یاری صاحب کو ایک عقل مند سمجھتا تھا لیکن آج ان کو شکست ہو گئی ہے، اللہ یاری آپ کو علماء کی دلیل مان لینی چاہیے، مرجعیت حق پر ہے۔ یونٹی والے کہہ رہے ہیں اللہ یاری گھبراہٹ میں آ گئے، فولاد سے مقابلہ کرنا پڑا، آج اللہ یاری بری طرح سے ہار گئے، افسوس خدا کی قسم، اللہ یاری یقیناً بوکھلاہٹ میں آ گئے، اللہ یاری کے پسینے چھوٹ گئے۔ 9 اور 5 14 لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ سولوشن والے کہہ رہے ہیں کیا یہ بھی کسی امام نے کہا کہ تحفہ دے کر واپس لے لو؟ یاری صاحب آپ نے ٹائم دیا اور واپس فوراً مانگ رہے ہیں۔ یوزر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری کاروباری بندہ ہے اور یہ خود نمائی جیسے مرض مبتلا ہے۔ توقیر زیدی صاحب کہتی ہیں جناب میں ایک ہاؤس وائف ہوں، دن بھر میں بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، صرف نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، اگر آپ کے مطابق دینی مسائل میں تقلید حرام ہے اور کسی کے ریسرچ پہ عمل نہیں کر سکتے اور خود ریسرچ کرنا ہے تو اب میں کیا کروں؟ اتنے زیادہ کتابیں خریدوں، مختصر یہ وہ کہہ رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہر بات کو حدیث سے کیسے سمجھوں، عمر میری 60 سال ہو چکی، تو یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کی آئیڈیالوجی پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ انون والے کہہ رہے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف سنی مفتیوں کے ساتھ مناظرہ کریں، وہی ٹھیک ہے آپ کے لیے، شیعہ کے ساتھ مناظرے میں آپ کی حالت سنی مفتیوں کی جیسی ہو گئی ہے۔ اور نگر گلگت بلتستان والے کہہ رہے ہیں اللہ یاری جتنا مصروف ہے ممکن ہے کہ اس سے زیادہ سے نصیب مصروف ہوگا، یہ ان کی فراغ دلی ہے کہ ایسے بندے کو اپنا وقت دیا۔ 8 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ وزیر حسن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ یاری میں آپ کو کافی سنتا ہوں مگر نقوی صاحب کے ساتھ جو ڈیبیٹ سنی جس میں آپ کو بالکل پیدل پایا، مجھے بہت افسوس ہوا،
صرف مسکراتے رہے۔ مومن کا مذاق کرنے میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ تصور حسین کہتے ہیں آغا نسیم has the most strongest evidence and powerful wording ماشاءاللہ کہ آغا نسیم نے بہت مضبوط دلیلیں دیں اور بہت مضبوط الفاظ استعمال کیے۔ آغا جان یو آر دا جیم، اللہ بلیس یو۔ آغا نے اللہ یاری صاحب کو اخلاق کے بہترین لیکچر دیے، لیکن اللہ یاری کا اس طرح کی روایت سے کیا تعلق؟ عامر زاہدی کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری از ٹوٹلی ایکسپوزڈ کہ حسن اللہ یاری مکمل طور پہ جو ہے نا شکست کھا گیا۔ بہت خوب آیت اللہ نسیم عباس صاحب۔ عباس کربلائی صاحب کہہ رہے ہیں سید نسیم نقوی صاحب کی گفتگو واضح و مدلل تھی، ان کے استدلالات میں قوت تھی۔ 85 لوگوں نے اس کمنٹ کو لائک کیا ہے۔ اور فیض الحسن کہہ رہے ہیں اللہ یاری کسی سنجیدہ علمی بحث میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لینا ہی غلطی ہے، یہ ہر اپنے پرائے کو رہتا ہے۔ یہ اگلا لفظ خود پڑھ لیں کیا کہہ رہا ہے وہ۔ عقیل حسین ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری زکوٰۃ خمس پر دینی علم حاصل کرتے رہے۔ سید نسیم نقوی صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اللہ یاری آج یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اخباری ہیں، اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکے کہ جدید مسائل پر کہاں رجوع کرنا۔ اللہ یاری نے اس پر وضد ہیں کہ شیعہ اس کی تقلید کریں جبکہ خود تقلید کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اللہ یاری میں یہ خرابی ہے کہ وہ دوسروں کی تذلیل کرنا اپنی فتح سمجھتا ہے جبکہ کسی مومن کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ مالک عرفان حیدروان صاحب کہتے ہیں اللہ یاری صاحب سنیوں سے تو مناظرہ جیت سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عادت دین ہے، لیکن شیعہ سے نہیں، کیونکہ شیعہ کے پاس اللہ یاری سے بھی بڑے محقق بیٹھے ہیں۔ 11 لوگوں نے اس بات کو لائک کیا۔ محمد رضا اللہ یاری بھائی بہتر ہے آپ دوسری جماعتوں سے بحث کیا کریں، ادھر دلائل مناسب نہیں ہے۔ رائٹ ٹیلز کہتے ہیں گڈ ڈیبیٹ بٹ مائی اوپینین از دیٹ ڈائلاگ ود ون انادر از سکسیسفل ٹو گیٹ انٹو دا فیکٹس کہ بہترین بحث ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح کا ڈائلاگ ایک دوسرے سے ہونے چاہیے تاکہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں۔ 15 لوگوں نے اس بات کو لائک کیے۔ کور کہتے ہیں اللہ یاری یہ کسی شیعہ دشمن یا انقلاب ایران دشمن ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یہ شیعہ امامیہ کی آستین کا سانپ ہے، اس کے علم یا پھر چرب زبانی سے ہرگز متاثر نہ ہونا، علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، اس ڈرامے سے کہیں زیادہ ہے۔ ارشاد کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں سلامت رہیں سید۔ 10 لوگوں نے اس کمنٹ کو لائک کیا۔ اگلے بندہ کہہ رہے ہیں نسیم عباس نقوی صاحب ویری نائس، 12 لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ یہ 40-14 والے کہہ رہے ہیں آیت اللہ نسیم نقوی جیسے علماء کا سایہ شیعہ قوم پر باقی رکھے اور علامہ حسن اللہ یاری کو ہدایت دے۔ تھنڈر کرکٹ والے کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کی بات میں وزن ہے، 7 لوگوں نے لائک کیا۔ مفتی مجاہد کہہ رہے ہیں عذر و انصاف ایک سنی عالم ہونے کے ناطے سے اپنے تجربہ کی بنیاد پر جناب حسن اللہ یاری کے موقف کو بہت کمزور محسوس کیا ہے، دوسری جانب والے کا پلڑا بھاری ہے، اس بات کو 39 لوگوں نے لائک کیا ہے۔ علی چودھری کہہ رہے ہیں اللہ یاری صاحب آج آیت اللہ صاحب کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ مرجع کے خلاف USA نے پیسہ دیا ہے، اس کو شیم آن ہم، مرجع ہماری جان ہے۔ نواب صاحب کہہ رہے ہیں اللہ یاری صاحب ماشاءاللہ آپ کا سوٹ اور واچ کتنے ڈالر کی ہے؟ رینڈم والے کہہ رہے ہیں علامہ نسیم صاحب کو میں نے پہلی بار دیکھ کر سنا ہے جبکہ اللہ یاری صاحب کو ہمیشہ سنتے آئے ہوں۔ اللہ یاری صاحب اپنے منوانے کے چکر میں نہ رہیں، اگر کوئی آگے سے مدلل گفتگو کر رہا ہے تو اس کو حوصلے سننا اور تسلیم کیا جانا چاہیے، شور ڈالنے سے آپ کی حقانیت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ 58 لوگوں نے اس کمنٹ کو لائک کیا ہے۔